صحیح بخاری 828 نمبر حدیث میں ابو حمید سعدی والی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں، لیکن اسی حدیث میں دوسرے طرق میں ہے۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی تو بہت پہلے میرے بھائی بیان کر دی ہم نے، اس میں آپ نے میرا رفع الیدین والا لیکچر دیکھیں، اس میں بھی بیان کی ہے، اور 70B مسئلہ اس کے اندر میں نے اس کو ڈسکس کیا۔ دوسرا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر جو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، اس میں بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ لوگ کس طریقے سے احادیث کو مس یوز کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے 828 نمبر، یہ پوری حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے، اس میں سارے رفع الیدین ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے، لیکن وہ جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں وہ تورک بیٹھنے کے بیان میں ہے کہ 4 رکعت کے بعد جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے تو اپنی لیفٹ سرین پہ بیٹھنا ہے اور لیفٹ پاؤں کو رائٹ پاؤں کے نیچے سے گزار کے بیٹھنا ہے، اسے تورک کہتے ہیں عربی میں، وہ اس کے بیان میں ہے۔ تو وہاں پر عدم ذکر ہے، اور اگر کہتے ہیں عدم ذکر کو ہم نہیں مانتے تو میرے بھائی اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بہانے ہیں جس طرح بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے، یہ ساری آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ اور پھر امام بخاری پہ آپ تہمت باندھ رہے ہیں، جنہوں نے جب رفع الیدین پہ پورا چیپٹر باندھا ہے، وہاں پہ آپ کو 735 نمبر آنورڈ احادیث اور مسلم میں 861 آنورڈ احادیث نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس امام بخاری کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ابو حمید سعدی والی حدیث لی ہے، یہ ترک رفع الیدین کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے، کیا یہ ان کی ڈاکٹرن ہے جس نے الگ سے کتاب بھی جز رفع الیدین لکھ دی ہے، اور بخاری میں نماز کے طریقہ انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ جب انسان کے پلے کوئی شے نہ رہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں باقاعدہ چیپٹر ملیں گے ابو حمید سعدی کی حدیث کے بارے میں، اور انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ جو لوگ بخاری کی اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں، کیونکہ ابن خزیمہ شاگرد ہیں خود امام بخاری کے، اور ابن حبان امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں، اور ان دونوں کی کتابیں بھی مشہور ہیں، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان۔ تو باقاعدہ انہوں نے ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے جو بخاری والی، جس میں عدم ذکر ہے رفع الیدین کا، انہوں نے باقاعدہ وہ لکھ کے پھر بتایا کہ پوری حدیث یہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، اور چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ ان لوگوں پہ رد ہے جو اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ کام سارے پرانے ڈال کے گئے ہیں۔ آج آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث آج کے حنفی لگا رہے ہیں رفع الیدین کے اوپر۔ امام بخاری کے دور میں بھی حنفیوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جز رفع الیدین میں امام بخاری نے گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانے والوں کے بارے میں سورہ نور کی آیت لکھی ہے کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ امام بخاری نے اتنے سخت فتویٰ لگایا ہے، آخرت کے عذاب کی آیت فٹ کی ہے ان لوگوں پہ جو گھوڑوں کے دموں والی مسلم کی حدیث رفع الیدین کے خلاف لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی لوگ یہی کچھ تھے۔ ہر زمانے میں ہر طرح کے شتونگڑے رہے ہیں جنہوں نے وہ ساری شیطانیاں کی ہیں، یہ نہ سمجھیے گا۔ ہاں صرف یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اکثریت بہتر ہوتی تھی اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ اقلیت میں ہوتے تھے۔ اب یہ 2 نمبری جو ہے وہ اکثریت میں چلی گئی ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے ہیں، یعنی ود ان اسلام۔ پوری انسانیت میں دیکھا جائے تو ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی رہی ہے، پورے قرآن کا اسلوب یہی ہے۔ سورۃ النام میں اللہ نے فرمایا اگر تم زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ تو نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، علم کی بجائے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔